السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام صبا ہے۔ میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی اور اس کے بعد میری گریجویشن مکمل ہونے کو تھی۔ میرے بھائی کا آفس میری یونیورسٹی سے بہت قریب تھا۔ بھائی آفس جاتے ہوئے مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیتے اور واپسی میں آٹو سے آ جاتی۔ امتحانات میں کچھ دن باقی تھے تو میں نے کالج جانا کم کر دیا تھا۔ زیادہ تر پڑھائی میں گھر میں رہ کر ہی کر رہی تھی۔ سال کا آخری تھا تو کالج میں آخری فنکشن ہو رہا تھا جو کہ فیئر ویل تھا۔ میں نے فیئر ویل اٹینڈ کی۔ کب موج مستی میں ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 10 بج چکے تھے۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ بھائی کو کال کر لوں، لیکن جب اپنا فون نکالا تو وہ بند تھا کیونکہ اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ جس راستے سے میں گھر جاتی تھی وہ راستہ بالکل سنسان تھا، سڑک پہ کوئی نہ تھا۔ اچانک سے میرے قریب ایک بس گزری جو کہ بہت ہلکی چل رہی تھی۔ بس کی آمد اتنی خاموشی سے ہوئی کہ مجھے اندازہ نہ ہوا۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو سر اٹھا کر دیکھا۔ بس تھوڑا آگے جا کے رکی تو کنڈکٹر بس سے نکل کر بولا، آپ نے کہاں جانا ہے مس؟ میں نے اپنے علاقے کا نام بتایا، اعظم گڑھ کے گاؤں جانا ہے۔ کنڈکٹر بولا آ جائیں۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے بس میں چڑھ گئی۔ بس کے اندر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو نظر انداز کر کے بس کے آخری حصے میں پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ بس ابھی تھوڑی دور چلی ہی تھی کہ بس کے کنڈکٹر نے کہا جس کو اترنا ہے اتر جائیں، سب کی منزل آ گئی ہے۔ میں نے بس کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ بس ایک سنسان عیسائی قبرستان کے پاس رکی ہوئی تھی۔ لوگ بس سے اتر کر اس قبرستان کے اندر جا رہے تھے اور تھوڑا آگے جا کے وہ سب لوگ غائب ہو گئے۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں میں غلط بس میں تو نہیں چڑھ گئی، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے اعظم گڑھ کے گاؤں کا بتایا تھا تو کنڈکٹر نے کہا تھا کہ ہاں یہ جائے گی۔ ویسے تو مجھے بھوتوں پر یقین نہ تھا، مگر عیسائی قبرستان دیکھ کر میرا دل حلق میں امڑ آیا۔ مجھے خیال آیا یہ بس ضرور شارٹ کٹ سے نکلی ہے، کیونکہ جنگل سے ہو کر اعظم گڑھ کا جو راستہ گاؤں کی طرف جاتا ہے وہاں پہ عیسائی قبرستان موجود ہے۔ کوئی بھی اس جنگل کے راستے سے نہیں گزرتا، لیکن مجھے تو بھوتوں پہ یقین نہیں تھا، تو پھر میں کیوں یہ سب سوچ رہی تھی۔ اس طرح بس میں بیٹھے ہوئے میں نے خود کو تسلی دی، شاید جو لوگ بس سے اترے ہیں وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو مطمئن کیا اور بس کی سیٹ سے ٹیکا لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر گزری ہی تھی، میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو بس میں وہی سارے لوگ موجود تھے جو بس سے اتر کر عیسائی قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ بس میں موجود سبھی لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے بس کے کنڈکٹر کو بلایا۔ وہ کنڈکٹر بھی مجھے بہت ہی ڈراؤنی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا بڑا ہی عجیب شخص ہے، مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میں نے پریشان کن حالت میں دوبارہ بس کنڈکٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا بھائی یہ بس کہاں تک جائے گی؟ میری آگے والی سیٹ پہ جو شخص بیٹھا تھا اس نے خوفناک آنکھیں میری طرف کریں اور کہا یہ بس کبھی نہیں رکتی، یہ چلتے رہے گی، اس کی کوئی منزل نہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بس کے سبھی لوگ مجھے ویسے کی گھور رہے تھے جیسے پہلے دیکھ جا رہے تھے۔ اب میری حالت اور خراب ہو گئی کہ ممی پاپا بھائی سبھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ہاتھ کی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ مطلب مجھے بس میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، مگر میرا گاؤں تو 20 منٹ میں آ جاتا ہے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی کہ یا اللہ کہاں پھنس گئی ہوں میں اس بس میں۔ آنکھیں میری بند ہی تھی کہ اچانک بس کسی درخت سے ٹکرائی اور تمام افراد کی موت ہو گئی۔ بس کے آگے کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں ڈر کے مارے اٹھی اور بس سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی تو دروازہ اندر سے لاک تھا اور پیچھے سے کنڈکٹر کی آواز آئی۔ کنڈکٹر بولا دنیا والوں کو جا کر بتانا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس درخت سے ٹکرائی اور سبھی افراد اسی وقت مر گئے۔
لیکن گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے پیاروں سے دور بھاگ گئے ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سبھی لوگ روزانہ رات 10 بجے اس بس میں بیٹھ کر پورے گاؤں کا چکر لگاتے ہیں۔ گاؤں والوں سے کہنا ہماری لاشیں نکال کر عیسائی مذہب کے طریقے سے ہماری تدفین کی جائے تو ہماری روحیں بھٹکنا چھوڑ دیں گی۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں ہم اسی طرح روزانہ رات بس میں سفر کرتے ہیں۔ میں نے اتنا سننا ہی تھا کہ مجھے چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا میں نے۔ ممی، پاپا، بھائی سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ تب میں نے بس کا پورا قصہ سنایا تو ممی نے کہا، بیٹا تم اسی جنگل میں ایک بس کے باہر گری ہوئی ملی۔ پولیس موبائل جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی، ان پر تمہاری نظر پڑ گئی اور تمہارے کالج کارڈ پر گھر کے ایڈریس سے ان لوگوں نے تمہیں یہاں پہ چھوڑ دیا۔ دوسرے دن گاؤں کے عیسائی لوگوں نے ان لوگوں کی تدفین کر دی۔ کیا ایسی کوئی بس آپ کے علاقے سے تو نہیں گزرتی جب رات کے 10 بج رہے ہوں؟